السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ایک بار پھر ہم بات کرنے والے ہیں نماز ہی کے بارے میں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنا بیان شروع کروں، آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں، کیونکہ میرا ہر بیان، ہر نئی ویڈیو جو اپلوڈ ہو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے اور آپ دین کی باتوں سے مستفید ہوں۔ بہت شکریہ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے نماز کا احترام۔ جب اذان ہو رہی ہو یا نماز ہو رہی ہو، اس وقت بچوں یا بڑوں کا شور و غل کرنا، ریڈیو یا ٹی وی یا کسی کی بلند آواز میں بات کرنا دین کے خاص شعار نماز کے احترام کی خلاف ورزی ہے۔ اس کا یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ نماز جب بندہ پڑھ رہا ہو تو اس وقت تو اس کے پاس کوئی اونچی آواز سے تلاوت بھی نہ کرے۔ اتنا احترام ہے اس نماز کا، کیونکہ تو اس کے تلاوت کرنے سے نماز میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش یہی کریں کہ جب بندہ ایک تلاوت اونچی آواز میں نہیں کر سکتا تو شور و غل کرنا یا دنیاوی باتیں کرنا بندے کے قریب، یہ بہت بری بات ہے۔ اس سے بچنا چاہیے اور نمازی کا احترام کرنا چاہیے۔ بچوں کو شور و غل نہیں کرنے دینا چاہیے۔ اگر بچے شور کر رہے ہوں تو ان کو چپ کرا دیں اور ان کو نماز کا ادب سکھائیں۔ اور یہ اگر جو لوگ اس کا احترام نہیں کرتے نماز کا، وہ اصل میں بیچارے دین سے بہت دور ہیں۔ ان کو اپنے مذہب اسلام کی واقفیت نہیں۔ اسلام نماز کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے، لیکن ان بیچاروں نے سیکھا ہی نہیں۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب نماز کوئی پڑھ رہا ہو تو بالکل اس کے آس پاس شور نہ ہو۔ اگر مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو تو مسجد میں بھی جو بندے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کوئی کسی قسم کا بھی کر رہے ہیں، تو وہ آواز اپنی آہستہ کر لیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ لوگ آپ کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ پاک قرآن پاک میں کر رہے ہیں۔ جو مکہ مکرمہ میں جب اسلام شروع ہوا تھا تو کفار مکہ، وہاں کے مشرک، غیر مسلم جو بندے تھے، وہ اسلام کا، نماز کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک اور جگہ میں فرمایا ہے کہ اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ سورۃ انفال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ لوگ، مشرک لوگ، غیر مسلم لوگ، وہ نمازیوں کا طنز کرتے تھے، نمازیوں کو پریشان کرتے تھے۔ تو یہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو بندہ تو اس کے سامنے شور و غل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر شور و غل ہوگا تو یہ عادتیں ان بندوں جیسی ہو جائیں گی ہماری۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ اگر گھر میں بہن، بیٹی، بھائی، باپ کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو تو چاہیے کہ سب کو بالکل سکون کی حالت میں ہو جائیں، کوئی بندہ شور نہ کرے۔ کہ اکثر ہمارے اس ماحول میں اب یہ بن چکا ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ایک طرف ٹی وی لگا ہوتا ہے اور گیمیں کھیلی جا رہی ہیں، بچے شور مچا رہے ہیں، کوئی ان کو چپ نہیں کراتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ بالکل یہ بہت اہم چیز ہے، ہم کو اس کا سیریس لینا چاہیے۔
ہمیں بالکل ایسی عادتوں سے اپنے بچوں کو اور جو شور غل کرتے ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی یہ بات اچھی نہیں، مسلمانوں والی بات نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر اذان ہو رہی ہو تو آج کے ماحول میں ایسا ہو رہا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، سب اپنی گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، فون سن رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کچھ بھی، ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں لیکن وہاں سے نظر نہیں ہٹتی، تو دھیان جو ہے ٹی وی کی طرف رہتا ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم سے یہ عادتیں دور ہو جائیں، کہ یہ عادتیں اچھی نہیں ہم مسلمانوں کے لیے۔ ہم اذان کی آواز سنیں تو اپنی آواز، اپنا شور و غل جو بھی ہو وہ ختم کر دیں، اذان ہو رہی ہو تو اذان کا جواب دیں۔ میں اس کے بارے ایک ویڈیو بناؤں گا اذان کے جواب کے بارے میں، کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہے تو جو سن رہا ہے وہ کیا جواب دے۔ میں اس کا ایک علیحدہ ویڈیو کلپ بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس نماز کے اوقات میں نماز میں خلل ڈالنے والی ہر حرکت منع ہے، خصوصاً کھیل تماشے کی چیزیں، کہ ان آلات کو گمراہی کا ذریعہ قرار دے دیا گیا ہے۔ سورہ لقمان۔ دیکھا اللہ پاک قرآن پاک میں یہی بتا رہے ہیں، کھیل تماشے کی آوازیں۔ بچے کھیل تماشا آج کل آپ کو پتہ ہی ہے، مجھے اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہر بندہ خود جانتا ہے۔ یہ میرا مقصد صرف اور صرف بات بتانے کا یہی ہے کہ ہم کو نماز کا، اذان کا احترام کرنا چاہیے، خاص کر کے نماز کا احترام بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر نماز کا احترام نہیں کریں گے تو ہم قرآن کے مطابق ان جیسے ہو جائیں گے جو اس وقت نماز پڑھتے تھے مسلمان مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ میں، تو وہ کفار مکہ باہر آ کر شور مچاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ یہ قرآن پاک کی بات ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم کو نماز کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔